الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب سے پہلے اس عید غدیر اور عید اکبر کے موقع پر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں تبریک و تہنیت پیش کرتے. اس کے بعد آپ تمام کی خدمت میں اور عالم اسلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کے توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ السلام والائمۃ علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من ذریتہ. میں نے خطبہ غدیر کے حصوں کو آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کی سعادت حاصل کی، اور آج میں آپ کے سامنے اس کا چوتھا حصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ دیکھیں کہ کتنی تفصیل سے اور کتنی وضاحت کے ساتھ اور کتنی تاکید کے ساتھ مولا کائنات اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت سے متعلق آگاہ فرمایا، اور آپ نے لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو خبردار، امیر المومنین علیہ السلام سے دشمنی نہ کرنا، حسد نہ کرنا، انہیں نہ چھوڑ دینا کہ تمہارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے. اور آج میں جس حصے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں حضور نے ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت ہی کی طرف توجہ دلائی، اور یہ کہ ہر ایک کی ذمہ داری کو بھی لوگوں کے بیان فرما دیا کہ چاہیے کہ اسے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، یعنی غدیر کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی حضور اکرم نے تمام مسلمانوں کے حوالے کی ہے. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشر الناس انی اودعها امامتا و وراثتا فی عقبی الى یوم القیامہ وقد بلغت ما امرت بتبلیغ حجتا على كل حاضر وغائب وعلى كل احد ممن شهد او لم يشهد ولد او لم يولد فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى يوم القيامة وسيجعلون الامامة بعدي ملكا واغتصابا على لعن الله الغاصبين المغتصبين. فرماتے ہیں کہ امامت ائمہ معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں کہ لوگوں، میں امامت اور وراثت کو قیامت تک کے لیے اپنی اولاد میں چھوڑتا ہوں، اور جس بات کو پہنچانے کا حکم مجھ کو دیا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دی، تاکہ حجت ہو ہر حاضر پر، حجت ہو ہر غائب پر، اور ہر اس شخص پر جو یہاں موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اور ہر اس شخص پر جو پیدا ہو چکا ہے یا جو پیدا نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ ہر حاضر پر لازم ہے کہ غائب تک اس خبر کو پہنچائے، اور ہر باپ پر لازم ہے کہ اپنے بیٹے تک خبر پہنچائے. یعنی آج ہر مسلمان باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ولایت امیر المومنین اور جانشینی کے سلسلے میں بتائے، اور ان کے دلوں میں علی ابن ابی طالب کی محبت پیدا کریں، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے. یعنی قیامت تک آنے والا مسلمان اپنے بیٹے کو اپنے اولاد کے سلسلے میں اسی کی تعلیم دے، اسی طرح جاری رہے. اور ان قریب کچھ لوگ اس کو میرے بعد غصب کر کے
سلطنت حاصل کریں گے۔ آگاہ رہو کہ خدا غصب کرنے والوں پر اور ان کے ساتھیوں پر لعنت کرے گا۔ اب اس سے اور واضح طور سے کیا پیغام ہوگا؟ علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت کی مخالفت کرنے والوں کے سلسلے میں، اور اسی وقت اے دونوں گروہ کے لوگ، ہم تمہارا حساب لینے کے لیے جلد ہی فارغ ہو جائیں گے، پھر دونوں پر آگ کی لپٹ اور پگھلا ہوا تانبا بھیجا جائے گا کہ تم دونوں اسے نہ روک سکو گے۔ لوگوں، یقیناً خدا جس حالت میں تم ہو اسی میں تم کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ برے کو اچھے سے الگ نہ کر دے، اور اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے۔ لوگوں، کوئی بستی ایسی نہیں جس کے لوگ خدا اور رسول کی تکذیب کریں اور خدا اس بستی کو تباہ نہ کر دے، چنانچہ ہر ظلم کرنے والی بستی تباہ کی جائے گی قیامت سے پہلے، اور اس کا مالک امام مہدی علیہ السلام کو قرار دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما چکا ہے۔ یہ تمہارا امام اور تمہارا ولی ہے، اور وہ اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ نے جو وعدہ ان سے کر لیا ہے وہ سچا کر دکھائے گا۔ لوگوں، تم سے پہلے سے لوگ بہل چکے ہیں، اللہ نے پہلوں کو بھی گمراہی کے سبب ہلاک کیا، اور بعد والوں کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ لوگوں، بے شک اللہ نے مجھ کو امر بھی فرمایا ہے اور نہیں بھی فرمائی ہے، اور میں نے علی کو امر بھی کیا ہے اور نہیں بھی۔ علی نے امر و نہیں کا علم خدا کی طرف سے حاصل کیا، لہذا تم ان کے امر کو سنو، سلامت رہو گے، اور ان کے اطاعت کرو، ہدایت پاؤ گے۔ وہ جس بات سے تم کو روکے اس سے بچو، صحیح راستے پر رہو گے، اور جدھر وہ لے جانا چاہتا ہے ادھر ہی چلو، مختلف راستے تم کو ان کے راستے سے نہ ہٹائیں۔ لوگوں، میں خدا کی صراط مستقیم ہوں جس کے اتباع کا خود خدا نے تم کو حکم دیا ہے۔ پھر میرے بعد علی صراط مستقیم ہے، پھر میرے فرزند جو ان کے نسل سے ہیں امام ہیں، ہادیان حق اور عادلان حق۔ پھر حضرت نے اس مقام پر سورہ الحمد کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے، رحمان و رحیم ہے، یوم الحساب کا مالک ہے۔ خدایا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم کو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، ان کی راہ جنہیں تو نے نعمت عطا کی، نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کی۔ سورہ الحمد میرے بارے میں نازل ہوئی، اور ان یعنی ائمہ کے لیے عام ہے اور انہی کے لیے خاص بھی۔ وہی اولیاء خدا ہیں جنہیں نہ آئندہ کی بابت کوئی خوف ہوگا نہ گزشتہ کا رنج۔ آگاہ رہو کہ اللہ کے گروہ کے لوگ ہی غالب آنے والے ہیں۔ سمجھ لو کہ علی کے دشمن وہی ہیں جو خدا کی نافرمانی کرنے والے اور ظلم کرنے والے ہیں، اور وہ ان شیاطین کے بھائی ہیں جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے کان میں سنہری باتیں پھونکتے رہتے ہیں۔ آگاہ ہو کہ ان کے دوست جتنے ہیں وہی سچے مومن ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے، تم ان لوگوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرتے نہ پاؤ گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو۔ آگاہ رہو کہ ان کے جو دوستدار ہیں ان کے اوصاف خدا عز و جل نے یوں بیان فرمائے ہیں، یعنی ان کی صفتیں بیان کر دی ہیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا، امن و اطمینان انہی کے لیے ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ خبردار ہو جو ان کے دوستدار ہیں وہ امن و امان کے ساتھ جنت میں پہنچیں گے، اور فرشتے انہی کو سلام کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ تم پاک و پاکیزہ ہو گئے، اب تم جنتوں میں ہمیشہ کے لیے رہو۔ آگاہ رہو کہ انہی کے دوست ہیں جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے وہ جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں گے، یعنی
حضور اکرم نے گویا قرآن کی اس طرح کی آیتوں کی تفسیر بھی بیان فرما دی کہ جو کامیاب ہونے والے اور بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ امیر المومنین اور اہل بیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور ولایت اور محبت رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے سلسلے میں آگاہ کیا اور لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کی۔ سن رکھو، یاد رکھو کہ انہی کے دشمن وہ ہیں جو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ بھول نہ جانا کہ انہی کے دشمن وہ ہوں گے جو جہنم کی چنگھاڑ سنیں گے جس وقت وہ جوش مارتا ہوگا اور اس کی چیخ نکلتی ہوگی۔ جب بھی کوئی گروہ اس میں داخل ہوگا تو وہ اپنے ہم جنس گروہ کو لعنت کرتا ہوگا۔ سمجھ لو کہ وہ انہی کے دشمن ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے نگہبان ان لوگوں سے دریافت کریں گے کہ آیا کوئی تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا، اور وہ کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا۔ اسی آیت میں خدا فرماتا ہے دوزخیوں کو خدا کی رحمت سے دوری ہے۔ تو سمجھ لو کہ وہ انہی کے دوست ہیں جو بغیر دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے گناہوں کی بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ لوگوں، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں اور جنت میں بڑا فرق ہے اور بہت فاصلہ ہے۔ لوگوں، ہمارا دشمن وہ ہے جس کی اللہ نے مذمت بھی کی ہے اور اس پر لعنت بھی کی ہے، اور دوست ہمارا وہ ہے جس کو اللہ نے دوست بھی رکھا اور اس کی مدح بھی کی۔ یعنی جن مومنین کی اللہ قرآن میں تعریف کرتا ہے وہی علی والے ہیں اور وہی خدا والے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، میں ڈرانے والا ہوں اور علی منزل مقصود تک پہنچانے والے ہیں، بشارت دینے والے ہیں۔ میں ڈرانے والا اور علی رہنما ہے۔ اور اس کے بعد حضور اکرم نے تفصیل کے ساتھ اپنے جانشین، آخری جانشین امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خصوصیات کو بیان فرمایا، اور اس موقع پر آپ نے بہت ہی تفصیل سے اس بات کی طرف آگاہ کیا کہ دیکھو آخری دور میں میری نسل سے جو آنے والا ہے وہ میرا خلیفہ جانشین ہوگا۔ الا ان خاتم الائمہ من القائم مہدی، الا انہ الظاہر علی الدین، الا انہ المنتقم من الظالمین، الا انہ فاتح الحصون وہادمها، الا انہ غالب کل قبیلۃ من اہل الشرک وہادیها، الا انہ المدرک بکل ثار لاولیاء اللہ، الا انہ الناصر لدین اللہ۔ لوگوں میں نبی ہوں اور علی میرے وصی ہیں، آگاہ ہو کہ میں رسول ہوں، علی امام، اور میرے بعد وصی ہیں اور ان کے بعد ان کی اولاد امام ہے۔ آگاہ رہو کہ میں ان ائمہ کا والد ہوں لیکن وہ علی کی نسل سے ہیں ہوں گے۔ آگاہ ہو کہ آخری مہدی امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مہدی ہم ہی دونوں کی نسل سے ہیں۔ خبردار ہو کہ وہی تمام دینوں پر غالب آئے گا، یہ سمجھ لو کہ ظالموں سے بدلہ لینے والا وہی ہوگا۔ یاد رکھو کہ قلعوں کا فتح کرنے والا اور ان کو منہدم کرنے والا وہی ہوگا۔ سمجھ لو کہ مشرکوں کے ہر قبیلے کو قتل کرنے والا وہی ہوگا۔ یاد رکھو کہ خدا کے دوستوں کے ہر خون ناحق کا بدلہ لینے والا وہی ہوگا۔ سمجھ لو کہ خدا عز و جل کے دین کی نصرت کرنے والا وہی ہوگا۔ یاد رکھو اس گہرے سمندر میں سب سے زیادہ فیض پانے والا وہی ہوگا۔ آگاہ رہو کہ ہر فضیلت والے کی فضیلت اور ہر جاہل کے جہل کی نشاندہی وہی کرے گا۔ یہ بھی سمجھ لو کہ وہ خدا کا برگزیدہ اور پسندیدہ ہوگا۔ آگاہ رہو کہ وہ ہر علم کا وارث ہے اور اس پر پورا احاطہ رکھنے والا۔ یہ بھی سن رکھو کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے خبر دینے والا اور خدا پر ایمان کی ہر بات بتانے والا ہوگا۔ یاد رکھو
کہ وہ اعلیٰ درجے کا سمجھدار اور متین ہوگا، یہ بھی سمجھ لو کہ تمام معاملہ اسی کے سپرد ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اس سے پہلے جو گزرے سب نے اس کی بشارت دی ہے۔ خوب سمجھ لو کہ حجت خدا کے طور پر وہی باقی رہے گا اور اس کے بعد کوئی نئی حجت نہ ہوگی۔ حق صرف اس کے ساتھ ہوگا اور نور صرف اس کے پاس ہوگا۔ خوب سمجھ لو کہ اس پر کوئی غالب نہیں آئے گا اور اس کے مقابلے پر کوئی فتح نہیں پائے گا۔ یاد رکھو کہ وہ اللہ کی زمین میں اللہ کا ولی اور خدا کی مخلوق میں اس کا مقرر کیا ہوا حاکم اور ظاہر و باطن پر اس کا امین ہے۔ اور اس کے بعد آپ بیعت کے اہتمام کے سلسلے میں توجہ دلاتے ہیں اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ لوگو معاشر الناس انی قد بینت لکم وافہمتکم وہذا علی یفہمکم بعدی الا وانی عند انقضاء خطبتی ادعوکم الى مصافقتی على بیعته والاقرار به ثم مصافقته بعدی الا وان قد بايعت الله وعلي قد بايعني وانا آخذكم بالبيعة له عن الله عز وجل۔ لوگوں میں تمہارے لیے حقیقت کو صاف صاف بیان کر دیا اور تم کو سمجھا دیا، اب علی یہ میرے بعد تم کو سمجھائیں گے، یعنی واضح طور سے کہ میرے بعد خلیفہ اور جانشین اور قرآن کے وارث ہیں۔ سمجھ لو کہ اپنا خطبہ ختم کر چکنے کے پر تمہیں بلاؤں گا اور علی کی بیعت کرنے کے لیے اور اس کا اقرار کرنے کے لیے پہلے میرے ہاتھوں پر بیعت کرنا۔ یعنی حضور اکرم نے بیعت کا اہتمام فرمایا اور اس طریقے سے لوگوں سے کہا کہ جاؤ میری پہلے بیعت کر کے علی بن ابی طالب کی بیعت کرو، میرے ہاتھوں پر بیعت کرنا پہلے اور میرے بعد علی کے ہاتھوں پر بیعت کرنا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے خدا سے بیعت کی اور علی نے خود مجھ سے بیعت کی اور میں خدا کے حکم سے اس کی بیعت تم سے لیتا ہوں۔ بے شک جو آپ کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف آپ نے توجہ دلائی جو سورہ فتح میں ہے کہ بے شک جو آپ کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ اب جو اس کو توڑے گا اس کا ضرر اسی کی ذات پر پڑے گا، اور جو عہد الہی کو پورا کرتا ہے خدا ان قریب اسی کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہ اس خطبے کے حصے میں جہاں حضور اکرم نے تمام حاضرین سے بیعت لینے کا اہتمام کیا اور سب لوگوں نے بیعت کی، یہاں تک کہ تمام کتابوں میں اہل سنت حضرات کے اور شیعوں کے کتابوں میں ہے کہ سب سے پہلے اور آگے آگے خطبے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں جا کے مبارکباد پیش کرنے والوں میں خود خلیفہ دوم تھے اور کہا کہ بخن بخن لکا یبن ابی طالب، مبارک ہو اے فرزند ابو طالب کہ آج سے ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔ تو تمام صحابہ نے بیعت کی، کس بات کے لیے بیعت کی تھی؟ کیا یہ دوستی کے معنی میں بیعت کی تھی؟ کیا محبت کے سلسلے میں بیعت کی تھی؟ کیا اس کے پہلے وہ محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا اس کے پہلے وہ علی ابن ابی طالب کے دوست نہیں تھے، دشمن تھے؟ صرف اس بنا پر نہیں، یہ تمام قرینہ بتاتا ہے کہ حضور اکرم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ، جانشین اور لوگوں کا امام مقرر کیا ہے، جس کی بنا پر اصحاب بھی جا کر کے بیعت کر رہے تھے اور آپ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو علی ابن ابی طالب ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت پر قائم رکھے اور ان کے دشمنوں سے برات کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد
وعجل فرجهم